ماہ شوال چاند کا 11واں مہینہ، رمضان المبارک کے بعد یہ دوسرا جمعہ ہے۔ ماہ شوال کیا ایک مسنون عمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ شتا من شوال فذلک کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے تو اس کو سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ماہ شوال کے 6 روزے سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے جس نے رکھے ہیں۔ نفلی عبادات کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادتوں کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کے اعمال نامے کو دیکھو، کیا اس کے اعمال نامے میں کچھ نفلی عبادتیں بھی ہیں، کچھ نفلی عمل ہیں؟ ان نفلی عبادتوں سے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے فرائض کی کمی کو پوری فرما دے گا۔ شوال کے 6 روزوں میں اللہ رب العالمین نے بڑی آسانی رکھی ہے کہ جو چاہے ماہ شوال میں لگاتار 6 ہی دنوں میں ان روزوں کو پورا کر لے۔ اللہ کے کچھ باتوفیق بندوں نے یقیناً پورے کیے، اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ بھی رخصت اور چھوٹ ہے کہ پورے مہینے میں چھوڑ چھوڑ کر کے بھی یہ روزہ رکھ لے، دونوں طرح سے جائز ہے۔ سورہ بینہ کی جو آیت ابھی پڑھی گئی اس کے ترجمے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ سارے انسان اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور سب اللہ کے بندے ہیں، اور سب کو اللہ رب العالمین نے، یا سب کی پیدائش کو اللہ رب العالمین نے آدم و حوا سے جوڑا ہے، اور بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے سب کو عزت اور کرامت بخشی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں کون لوگ محترم اور باعزت ہوں گے؟ اس دن سارے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں باعزت نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرق بتایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ الفاظ قرآن کریم میں خوب آئے ہیں۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ آمنوا وعملوا الصالحات خوب کثرت سے ملیں گے یہ الفاظ۔ ایمان اور عمل صالح، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے، نیکیوں کی پابندی کی، اولئک ہم خیر البریہ، یہ تمام لوگوں سے بہتر ہیں، تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ انسان
جو سراپا خطا کار اور گناہوں کا پتلا ہے، ایمان لانے کے بعد اگر نیکیوں کی وہ پابندی کرے تو پھر وہ فرشتوں سے بھی اللہ کی نظر میں بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی ہے، وہ صرف نیکیاں ہی اور نیکیاں کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، ان کا کام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم ان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، ان سے نافرمانی اور گناہ کے کام نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے، لیکن ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے، ہماری طبیعت، ہمارے مزاج کو ایسا رکھ دیا ہے اور ایسا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری طبیعت نیکیوں کی طرف بھی مائل ہوتی ہے اور گناہوں کی طرف بھی۔ جو مومن، جو مسلم ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو نافرمانی اور گناہ کے کام سے، اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں، باتوں اور چیزوں سے بچتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ اولئک ہم خیر البریہ، تمام مخلوق سے اچھے ہیں ایسے لوگ اللہ کی نظر میں۔ لیکن اللہ کی نظر میں تمام مخلوق سے اچھے ہونے کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا، ماحول سے لڑنا پڑے گا، اپنے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرنا پڑے گا، تب ہم اللہ کی نظر میں ساری مخلوق سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ دنوں کا اور مہینوں کا فرق اور انتر مٹانا پڑے گا، جیسا کہ آج کل مسلمانوں نے کر رکھا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کی طرف خوب ہمارے قدم بڑھتے ہیں، اور الحمدللہ روزوں کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کا اور دوسری نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی رمضان المبارک گزرتا ہے پھر ہمارا حال بدل جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت بڑی محنت سے کاتا اور پھر سوت کاٹنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب ان ٹکڑے دھاگوں کی کوئی قیمت اس کو نہیں ملے گی، خود اس نے اپنی محنت کو برباد کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ان لوگوں کی جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ پھر بدل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اہتمام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کی ہوئی نیکیاں اس عورت کے سوت کی طرح ہیں جس سوت اور دھاگے کو اس نے بڑی محنت سے کاتا اور پھر ٹکڑے کر دیے۔ احب العمل الی اللہ ادومها وان قل، یہ حدیث موقع موقع سے خوب سنائی جاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ نیکی، وہ عمل بہت زیادہ محبوب اور پیاری ہے جس کو آدمی پابندی کے ساتھ کرے، ہمیشہ کرے، وَإِن قَلَّ، چاہے وہ نیکی تھوڑی اور کم کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کا اور اچھے عمل کی بنیاد فرض نمازوں کی پابندی پر ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو ایمان کے بعد اچھے عمل کا اہتمام کیا،
وہ تمام مخلوق سے، جاندار بے جان ہر مخلوق سے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی وہ لوگ بہتر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ایسے لوگوں کا بدلہ ایسی سدا بہار جنتیں ہیں، ایسے سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے دودھ کی، شہد کی، پاک اور عمدہ شراب کی اور صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقین کرنے کی بات ہے، ایمان نام ہے یقین کا، دل سے وشواس کرنے کا۔ جب اللہ رب العالمین نے ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ یہ بتا دیا ہے، تو پھر اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ضرور باعمل مومنوں کو، باعمل مسلمانوں کو وہی باغات اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوگا اور وہ اللہ سے راضی اور خوش رہے ہر حال میں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل فرمانے کے بعد فرمائے گا اے جنتیوں، اس سے بھی بڑھ کر کے اعزاز اور عزت تمہیں عطا کروں۔ جنتی تعجب سے عرض کریں گے یا اللہ، جنت سے بڑھ کر کے تیرا اور انعام کیا ہوگا؟ جنت سے بڑھ کر کے تیرا اور انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ ہے میری رضامندی۔ اے جنتیوں، ہم نے تم سب کو اپنی رضامندی عطا کر دی۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی جنت سے اور جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ لیکن یہ بدلہ سب کو نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے اور گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور بچاتے ہیں اللہ سے ڈر کر، اور اگر ان سے گناہ کے کام ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ میں لت پت نہیں رکھتے ہیں۔ جو لوگ گناہوں کے بعد اللہ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ سے ڈر کر کے، خیر الخطائین التوابون، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسان خطا کار اور گناہ گار ہیں، لیکن سب سے اچھے گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد یا گناہ سرزد ہو جانے کے بعد گناہ کو اللہ سے چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اور گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے گناہ گار جو توبہ کر لیں اللہ کی نظر میں سب سے بہترین ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ دنیا اور دنیا کی زندگی عطا کی ہے، یہ اللہ کا ایک انعام ہے۔ اسی دنیا کے اندر ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی پہچان کروائی، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا میٹھی ہے اور سرسبز و شاداب اور ہری بھری ہے۔ میٹھی چیز جس طرح سے انسان کی طبیعت کو اپنے طرف کھینچتی ہے اور ہری چیز جس طرح سے انسان کی نظر کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا ہے جو ہم سب کو اپنے طرف کھینچ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا،
اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں جانشین بنائے گا۔ جانشین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم ہمیشہ دنیا میں نہیں رہو گے۔ تم سے پہلے اور اگلے لوگ جس طرح سے دنیا سے رخصت ہو گئے، مر کر کے مٹی کے حوالے ہو گئے، مٹی کی خوراک بن گئے، اس طرح سے تم بھی ان کے جانشین ہو، ان کے پیچھے آنے والے ہو۔ تم بھی ایک دن مر کر کے مٹی کی خوراک بنو گے اور مٹی میں مل جاؤ گے، پھر تمہارے بعد دوسرے لوگ آئیں گے تمہاری جگہ پر۔ ان اللہ فینظر کیف تعملون، لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں دیکھنا چاہتا اللہ رب العالمین جو تمہاری ہر چیز کا مالک ہے، تمہاری جان کا مالک ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کیف تعملون، تمہارے عمل کیسے ہیں، تم کام کیسے کرتے ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، 7 قسم کے حالات پیش آنے سے پہلے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو، لپکو نیکیوں کی طرف۔ یہ مت دیکھو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے یا غیر رمضان کا۔ اور 7 حالات میں سے کوئی ایک حالت تقریباً ہر انسان کے ساتھ پیش آتی ہے، کسی ایک حالت سے ہم سب کو 2-4 ہونا پڑے گا۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسی محتاجی کا انتظار کر رہے ہو جو سب کچھ بھلا دے؟ غریبی، فقیری، ایسی محتاجی، ایسی غریبی کہ آدمی روٹی سے اوپر کچھ نہ سوچ پائے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ابھی خوشحالی دی ہے، ابھی اللہ رب العالمین کھلا پلا رہا ہے، تو اس کو غنیمت جانو اور نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ اسلام فقیری اور غریبی سے مسلمانوں کو جہاں پر چوکنا رکھتا ہے وہاں پر ڈراتا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے حالات بدل جائیں اور ایسی فقیری اور محتاجگی میں تم مبتلا ہو جاؤ کہ سب کچھ وہ فقیری اور محتاجی بھلا دے۔ تو کھانے پینے کے جب حالات ہیں تمہارے، اللہ رب العالمین نے خوشحالی دی ہے، کھلا پلا رہا ہے، تو نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا او غنن مطغیا، ایسی مالداری سے پہلے نیکی کی طرف جلدی کرو جو انسان کو سرکش اور اللہ کا باغی اور اللہ سے بغاوت کرنے والا بنا دیتا ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی ہے کہ جب اللہ کی وہ نعمت پائے، اس کا پیٹ بھر رہا ہو، تو وہ اللہ کی نظر میں باغی ہو جائے اور اللہ کی نظر میں وہ سرکش ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا او مرضن مفسدہ، ایسی بیماری آنے سے پہلے نیکیوں کی طرف جلدی کرو جو زندگی کے نظام کو بگاڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج کتنی قسم کی نئی بیماریاں ہیں جو پہلے نہیں تھی۔ ایسی بیماری کے آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کے ان ایام کو غنیمت جان کر کے نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ چلو بیماری سے بچ گئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا بڑھاپا او حرمن مفندہ، ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے نیکیوں کی طرف جلدی کرو جو بڑھاپا عقل اور ہوش کو ختم کر دیتا ہے، جو عمر کا رذیل حصہ ہے، جس میں آدمی کو کچھ ہوش و حواس نہیں، کیا کھایا، کیا پیا، کب کھایا کیا اور کب نہیں کھایا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ او الموت او موتن مجہزہ، یا موت کے آنے سے پہلے جو موت بہت جلدی اپنا کام کر دیتی ہے، یعنی روح جس میں قبض کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر بچ گئے او الدجال،
وشر غائب ينتظر، کیا تمہیں دجالی دور اور دجالی فتنے کا انتظار ہے؟ آج دجالی فتنے کے روپ ظاہر ہو رہے ہیں دنیا میں، جن میں نیکیاں کرنا مشکل ہو جائے گا، آدمی کو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کیا تم اس دجالی فتنے کا انتظار کر رہے ہو؟ اور دجال کا فتنہ، جن فتنوں کا انتظار ہے، جن فتنوں کے رونما اور ظاہر ہونے کی پیشین گوئی اللہ کے نبی نے کی ہے، ان فتنوں میں دجال کا فتنہ بڑا بدترین ہوگا۔ او الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، یا کیا تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ جب قیامت کا بگل بجا دیا جائے گا تب تم نیکیوں کی طرف بڑھو گے؟ اور جب قیامت کا بگل بجا دیا جائے گا تو یاد رکھو الساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت بہت ہی خطرناک اور بہت ہی تلخ چیز ہے۔ لا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، کہ جب قیامت کا بگل بج جائے گا تو آدمی کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا، اور جہاں جس حال میں رہے گا موت کا پنجہ اس کو پکڑ لے گا، اور اپنے گھر والوں کے پاس اگر گھر سے باہر ہے تو وہ لوٹ کر کے بھی نہیں آ پائے گا۔ یہ 7 حالات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس قسم کے حالات پیش آنے سے پہلے نیکیوں کی طرف سبقت اور جلدی کرو۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے امن و امان، صحت و تندرستی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ رکھ کر کے یہ جو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے، اور ہر حال میں نمازوں کی، 5 نمازوں کی پابندی کرتے رہنا چاہیے، جس میں دوسری نیکیوں کی قبولیت کی بنیاد اور انحصار ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کار خیر اور نیکیوں کی توفیق دے، اور خاص طور سے نمازوں کی پابندی کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا میں اور خاص طور سے اس ملک میں امن و شانتی کا دورہ کر دے، اور ہم میں جو بیمار و پریشان ہیں اللہ بیماروں کو تندرستی اور شفا دے، اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی خوب وسعت و فراوانی کے ساتھ عطا فرمائے، اور تنگی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔